داعی اللہ، نبی کی پیروی باخبر کرنے والا، رسول کی پیروی پہنچانے والا، صرف وہی داعی اللہ جو ہے پیرو ہو سکتا ہے۔ قل ھذی سبیلی، اس راستے کو چھوڑ کر دنیا میں حضرت حافظ پیر صاحب بن سکتے ہیں، لیکن میدان محشر میں جس شخص نے ایسا کھلا راستہ نبی کا دعوت اللہ، ساری قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے، سارے تذکرے ہوتے ہیں، پوری سیرت پاک پڑھی جاتی ہے، طائف کے پتھر کھائے، اس میں جو ہے گلے میں اوٹ ڈالا گیا، سر اقدس پر گلے میں چادر ڈالی گئی، شاہ ابی طالب میں گرفتاری ہوئی، کس کام میں؟ نماز سیکھنے میں، روزہ سیکھنے میں، صدقہ دینے میں، خیرات کرنے میں، کس چیز میں قربانیاں دی گئی؟ دعوت اللہ کی راہ میں، اس کے لیے قربانی دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری۔ تو داعی اللہ، اور اس کے علاوہ جو راستہ اختیار کرے گا، قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اس روز آدمی کھلی کتاب کی طرح، ہائی وے کی طرح کھلی ہوئی سیرت کی کتاب دیکھ کر اس کو چھوڑ کر کسی کے کہنے میں آ کر، کسی کی اتباع میں، کسی کی اقتداء میں، کسی کی عقیدت میں، ادعو اللہ علی بصیرہ کے ہائی وے کو چھوڑ کر آدمی زندگی گزارے گا، تو میدان محشر میں اس کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ وہ اپنی انگلیوں کو چبائے گا، اپنے اوپر غصہ اتارے گا اور افسوس کرے گا، ہائے میرا افسوس کہ میں نے کس کس کو اپنا دوست بنا لیا اور دل میں بسا لیا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اور پھر کہے گا اللہ، اب سمجھ میں آ گیا، ربنا اخرنا الی اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل۔ اب سمجھ میں آ گیا مجھے کہ راستہ جنت کی طرف، آپ کی رضا کی طرف سے اتباع کا آتا تھا، اب میں اتباع کروں گا۔ اب اتباع دعوت اللہ، دعوت اللہ، یہ ہے نبی کا طرز حیات۔ داعی اللہ کی حیثیت سے پہچانا جائے مسلمان، وہ ہے متبع رسول، وہی اللہ کی رضا کی طرف چلنے والا ہے، وہی اللہ کو خوش کرنے والا ہے، وہی اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنے والا۔ اب اس اتباع دعوت کے سلسلے میں بہت بڑا میدان ہے دعوت کا۔ میرے حضرت والا حضرت علیمی انور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کام کرنے والے اور جو لوگ دین کا جذبہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو کھلے فحش میں شیطان مبتلا نہیں کرتا، بلکہ نسبتاً اہم ترین کام سے ہٹا کر نسبتاً کم اہم کام میں لگا دیتا ہے۔ دعوت کا بہت بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ترجیحات اور مرکزیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکی کو دیکھنی پڑے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام نامی کو اور آپ کی ذات عالی کو اور آپ کے مشن کو۔ اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم آپ کی یاد کو پھیلا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اتنی کتابیں اور اتنا کام کیا گیا، اللہ کی شکر ہے کہ اللہ نے کتنا جو ہے ایک ایک چیز کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے پاس سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک خاص جو ہے نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی ہم لوگ نبی کی پیروی اور اتباع کے راستے پر، جو جنت کا راستہ ہے، رضا کا راستہ ہے، اس پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ اللہ کے یہاں یہ ہماری دینداری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو دین لے کر آئے گا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور دین ہے وہ جو نبی کی اتباع و پیروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو جو لوگ جانتے ہیں اور جو واقف ہیں شروع سے لے کر آج تک، جس طرح بھی جانتے ہیں، جیسا جاننا چاہیے تھا، اس میں ہم لوگ بہت فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں ہماری دلچسپی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کرکٹروں کے، نچنیوں کے سارے ریکارڈ معلوم ہیں، نہیں معلوم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی ہے، جس کو ہماری پہلی ضرورت ہے اس کو جاننا، اور بچپن سے گھٹی میں پلانا بچوں کو نبی کی محبت اور نبی کے طریق کی اتباع کا شوق اور اتباع رسول کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرنا ضروری تھا، اس میں بہت کمی ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے تو وعدہ کیا ہے اپنے نبی کی حیات کو پھیلانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں شروع سے لے کر جب سے آپ کے دشمنوں میں، جو ابو لہب، ابو جہل اور جان کے دشمن ہیں ان کو بھی، اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں، صدیق اکبر ہوں، حضرت بلال ہوں، حضرت یاسر ہوں، حضرت عمار ہوں، جو لوگ ہوں، اور آج تک جتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہیں اور آپ کے مشن سے واقف ہیں، کوئی بھی کسی بھی لائن سے جو آپ کے کام کو جانتا ہے، ایک آدمی 1400 سالہ اس تاریخ میں مجھے ایسا بتائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو، آپ کے مشن کو جانتا ہو، اور آپ کا پہلا تعارف اس کو یہ نہ ہو کہ یہ وہ نبی ہیں جو جہنم کی طرف جانے والی انسانیت اور کفر و شرک میں بلکتی ہوئی انسانیت
اور در در کو جھکنے والی انسانیت کو اس باپ دادوں کے غلط دین سے ہٹا کر ایک نئے دین کی طرف، یا تو نئے دین کی طرف پرانے دین سے ہٹا کر، یا شرک سے ہٹا کر ایمان کی طرف لاتے ہیں، کنورجن کراتے ہیں۔ موجودہ دور کی اصطلاح میں یہ وہ لوگ ہیں جو باپ دادوں کے دین سے ہٹا کر نئے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک آدمی کا ایسا بتائیے کہ وہ اللہ کے نبی کو جانتا ہو، اور آپ میں سے بھی اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو کفر شرک سے دلدل سے نکال کر ایک اللہ کے ایمان کی دعوت دی۔ آپ کا پہلا مشن تھا۔ اور ہم میں سے اچھے دیندار کے سلسلے میں کسی ایک آدمی کی گواہی ملنی مشکل ہے کہ وہ یہ جانتا ہو برادران وطن سے، ہمارے مدعو خونی رشتے کے بھائیوں سے، نبی کے امتیوں میں سے، کہ وہ یہ جانتے ہوں کہ یہ مسلمان وہ ہوتے ہیں، یا یہ حضرت، یا یہ پیر صاحب، یہ مولانا صاحب، یا یہ جو ہے فلاں دیندار حاجی صاحب ایسے ہیں جو باپ دادوں کے مذہب سے ہٹا کر ایک نئے دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھائیے، ایک واقعہ سیرت میں ایسا بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت، غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت پر کسی دوسرے عمل کو ترجیح دی ہو، یا بعد میں پوسٹ پون کیا ہو۔ ذرا میں انہیں سبق پڑھا رہا ہوں قرآن مجید کا، صحابہ کو ذرا یہ پورے معنی بتا دوں، اس وقت کو وہاں بٹھا لو، ذرا ناشتہ کراؤ، میں آ کر بات کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ایسا بتائیے سیرت میں، اور اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے، ہر چیز کو۔ مکہ میں ساری برکتیں چھوڑ کر چلے گئے، جب دعوتی راہیں مسدود ہو گئیں تو مدینہ جو اس وقت بیماریوں کا شہر تھا، لوگ وہاں نکلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ محدثین لکھا ہے کہ وہاں بیماریاں جو ہے پلیگ، طاعون، ہیضہ، چیچک پھیلتی تھی، لوگ وہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن دعوت کی راہیں وہاں کھلی ہوئی تھی۔ مکہ کی 1,00,000 گنا اجر و ثواب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے دعا کی، اللہ آپ کے دین کی دعوت کے لیے اور آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے میں نے مکہ چھوڑا ہے، اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھے مکہ میں دی تھی وہ مدینہ میں دگنی عطا فرما دی جائیں۔ اللہ کے نے دعا قبول کی، صحابہ کو آپ نے خوشخبری دی۔ اب اگر ہم دعوتی نقطۂ نظر سے، میرے بزرگوں، اگر ہم لوگ اس کامیابی کا مدار نبی کی اتباع و پیروی پر، اور اتباع کا تصور فضول ہے جب تک کہ ہمیں خیر خواہی کا وہ نبی کی نیابت میں، نبی رحمت اللہ العالمین کی نیابت میں اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی وہ ذمہ داری دے کر خیر امت کا ہمیں لقب دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی سب سے بہتر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ نہیں فرمایا انتم خیر امت، کنتم خیر امت، تم ہی بہتر ہی۔ اگر اس دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اور نبی کی سیرت اور اتباع نبی کی سیرت کو باریکی سے پڑھ کر ہم لوگ 100% قدم سے قدم ملا کر جو ہے اس کو جو ہے زندگی گزاریں گے تو دنیا و آخرت کے سارے وہ مراحل جو مسلسل مسائل در مسائل بن رہے ہیں، ان سے ہم جوجھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو وسائل بنا کر لائیں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔